باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع إلی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ رب ذوالجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے چند اصول بیان فرمائے ہیں۔ الحمدللہ نبی نے اور ہر نبی نے ان کا اہتمام کیا ہے، ان پر عمل کیا ہے، اور قیامت تک آنے والے دعوت دینے والے علماء کرام، مبلغین، مقررین اور رہنمایان قوم کو ان آیات کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو دین اسلام اور ہدایت کی طرف اس انداز میں دعوت دینی چاہیے۔ اس میں جو غیر مسلم ہیں تو غیر مسلموں کو بھی دعوت دی جائے اس انداز میں، اسی طرح جو مسلمان ہیں ان کو سمجھانے کے لیے بھی اسی انداز کو اختیار کیا جائے۔ تو اللہ رب ذوالجلال دعوت دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، بلا اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ۔ اب حکمت کیا ہے اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ آگے پھر فرمایا والموعظۃ الحسنۃ، اور بہترین نصیحت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ۔ آگے پھر فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر جھگڑے یا بحث کا موقع آ جائے تو وہ بھی صحیح اور بہتر انداز میں کرو، اس میں بھی جو ہے تو بحث و مباحثے میں بھی جھگڑا شور شرابہ نہ ہو، وہ بھی علمی انداز میں ہو۔ یہ تین بنیادی اصول ہیں کہ ایک تو اللہ کے دین کی طرف حکمت سے بلاؤ۔ وہ حکمت یہ ہے کہ جو سامعین کرام ہیں ان کی سمجھ کے مطابق الفاظ اور سمجھ کے مطابق مضمون اختیار کیا جائے، اور ایسی مثالیں دی جائیں، ایسے دلیل دیے جائیں جو وہ سمجھ سکیں۔ تو ان کے سمجھ سے اوپر مثالیں دینا اور جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے سامنے علمی دلائل دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں باقی علم والوں کے سامنے علمی دلائل دینا، منطقیوں کے سامنے منطقی دلائل دینا، فلسفیوں کے سامنے فلسفے کے دلائل دینا، اور جو جس انداز کے لوگ ہوں اسی انداز سے ان کو مخاطب کرنا، یہ جو ہے تو دعوت کا اصول ہے۔ اور پھر بہتر یہ ہے کہ آپ جن کو دعوت دے رہے ہیں اگر ان کی زبان جانتے ہیں تو ان کی زبان میں دے دیں، اگر آپ ان کی زبان نہیں جانتے تو پھر جو زبان زیادہ سمجھتے ہوں اس زبان میں ان کو دعوت دے دیں۔ تو اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے ہر نبی کو ایسے لوگوں کی طرف بھیجا ہے جو نبی اور ان کی زبان ایک تھی، یعنی عرب تھے تو عرب بھیجا، عجم تھے تو عجم بھیجا، عبرانی تھے تو عبرانی بھیجا، سریانی تھے سریانی بھیجا۔ تو اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے ہر نبی کو اس کی قوم سے پیدا فرمایا اور اسی زبان سے فرمایا۔ تو اس طرح جب مخالفت وغیرہ آ جائے تو جس طرح نبیوں نے جو ہے تو بجائے غصہ کرنے کے، بجائے الزام بازی طعنہ بازی کے، نبیوں نے جو ہے تو حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، یا انا لنراک فی سفاہۃ، ہم تمہیں بے وقوف اور سفیہ سمجھتے ہیں، تو پھر نبیوں نے کیا جواب دیا؟ صرف اتنا کہا کہ نہیں، میں گمراہی میں نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا تم بے وقوفی کر رہے ہو، تو نبی نے کہا کہ نہیں، لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں بے وقوف نہیں ہوں لیکن میں اللہ رب العالمین جو ہے میں اس کا نبی ہوں۔ تو اسی طرح جو ہے تو دعوت کا اصول ہے، فرمایا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، اور لوگوں کو دعوت دو
اللہ کے دین کی طرف، رستے کی طرف حکمت کے ساتھ۔ اور حکمت جیسے میں نے بیان کیا ہے، یہ حکمت ہے کہ جو اس کو ہمدردی اور صحیح نمونے سے، صحیح طریقے سے، جس انداز سے وہ سمجھ سکے، اس کے دل میں بات بیٹھ جائے، اس انداز سے بات کی جائے۔ والموعظۃ الحسنۃ، اور نصیحت سنا کر، ایسی نصیحت جو ان کی تذلیل کر کے کی جائے، مثلا تم شراب کیوں پی رہے ہو، تم بدکاری کیوں کر رہے ہو، نہیں، ہمدرد بن کے شراب پینے کے نقصان بتائے، ان کو جوئے کے اور بدکاری کے نقصان بتائے، وہ چیزیں بتا کر بیان کرے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے، اور جو ہے تو گناہ چھوڑنے کا ثواب بیان کرے، نیک کام کرنے کا ثواب بیان کرے، جو ان کے دل میں اتر جائے، جو ان کے دل میں بیٹھ جائے بات۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ والموعظۃ الحسنۃ، اور نصیحت کرو ان کو، حسنت یعنی خوبصورت اور اچھے انداز سے ان کو نصیحت کرو، اور الزام اور طعنے دے کر نصیحت نہ کرو، ایسی باتیں نصیحت میں نہ کہو کہ وہ دل پر لگائیں۔ اگر کہیں کسی غلط بات کو کرنے، غلط بات کے خلاف بات کرنی ہو، آپ دیکھتے ہو کہ لوگوں میں وہ چیزیں موجود ہیں، کسی کو ٹارگٹ نہ کرو، اشارات سے کام چلاؤ کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے تو لوگوں کو سمجھاؤ۔ انشاءاللہ حکمت کے ساتھ جب بات کی جائے گی، موعظت حسنہ کے ساتھ بات کی جائے گی، تو لوگ اس بات کو اور دعوت کو سمجھیں گے اور اس کی طرف آئیں گے۔ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر بحث ہو جائے، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اسلام میں شکوک ہوتے ہیں، یا مذہب میں شکوک ہوتے ہیں، یا قرآن میں شکوک ہوتے ہیں، یا جنت و جہنم کے بارے میں شکوک ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اگر بحث کیا جائے تو اس انداز سے بحث کیا جائے کہ جو احسن ہو، یعنی دلائل کے ساتھ گفتگو کی جائے، علمی انداز میں گفتگو کی جائے، اور ان کے سمجھانے کے انداز میں گفتگو کی جائے، اور صحیح ہے۔ باقی الزام بازی کرنا، شور شرابہ کرنا، مخالفین کو بدرد کہنا، ایسا بہت غلط ہے، اور اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اس طرح جو ہے تو عام لوگوں کے لیے حکمت کے ساتھ بات کی جائے، اور جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں ان کو ثواب وغیرہ، جو درمیانے قسم کے اہل علم ہیں ان کو ثواب کی نیت سے، اور جو جھگڑالو ہیں، شکوک و شبہات ہیں، ان کے شکوک دور کی جائیں۔ بحث و مباحثہ کی بھی ضرورت ہو جائے تو اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں بحث و مباحثہ کیا جائے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے کو بھول گیا اور اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک وہی بہتر جانتا ہے ان کی جو صحیح راستے پر ہیں۔ صحیح راستے والوں کو بھی اللہ جانتا ہے اور گمراہوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اسی لیے اب نبی تو ہیں نہیں، اب علماء کرام ہیں، اب قوم کے مقتدیٰ ہیں، قوم کے رہنما ہیں، وہ لوگوں کو سمجھائیں، مبلغین اور مقررین اور واعظین حضرات ہیں، خطیب حضرات ہیں، وہ لوگوں کو سمجھائیں، تو اس انداز سے سمجھائیں، حکمت سے، موعظت حسنہ سے، اور جادلہم باللتی احسن کے طریقے سے، تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا مخالف بھی اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہوگی تو وہ سمجھ جائے گا، نہیں ہوگی تو نبی بھی اگر فرعون کو نہیں سمجھا سکے، نبی اگر ابو جہل کو نہیں سمجھا سکے، تو ہماری باتوں سے اگر کوئی نہیں سمجھتا تو ہم پر صرف بتانے اور نصیحت کرنے کی ذمہ داری ہے، زبردستی لوگوں کو ہدایت پر لگانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔